لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للكافرين والمنافقين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي المكي المدني القرشي الهاشمي المطلبي الأبتعي مولانا مولا الكونين جد الحسنين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في القرآن الكريم وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. صلوات. سورہ فجر کی آخری آیہ کریمہ ہے جس میں نفس مطمئنہ کی طرف اشارہ ہوا ہے. خود سورہ فجر اس کی بڑی تاکید ہوئی ہے. نماز میں تلاوت کے لیے کہا گیا ہے. مفسرین سورہ فجر کے سلسلے میں جو کہ ابتدائی آیت میں والفجر ولیال عشر، فجر کی قسم کھائی ہے اور 10 رات، ولیال عشر 10 رات، یہ 10 راتوں کی جو قسم خدا کھا رہا ہے، یہ 10 راتیں کون سی ہیں؟ اس میں مفسرین نے اختلاف کیا ہے. سب سے پہلے اگر فجر کا معنی ہم سمجھ جائیں تو یہ جو 10 راتوں میں اختلاف ہے اس کا حل خود بخود نکل آئے گا. فجر در حقیقت تاریکی کو ختم کر کے جو سفیدی نمایاں ہوتی ہے اس کو فجر کہا جاتا ہے. اسی لیے نماز صبح کو نماز فجر، چونکہ رات کی تاریکی ختم ہوتی ہے اور سفیدی صبح عیاں ہوتی ہے، اس لیے اس کو فجر کہا گیا ہے. یعنی جہاں پر تاریکی چلی جائے اور نور آ جائے وہاں پہ فجر کا استعمال ہوتا ہے. فجر کی قسم کھا کے پھر 10 راتوں کا ذکر ہو رہا ہے. فجر کی قسم کھانے کے بعد ولیال عشر کا ذکر ہو رہا ہے، 10 راتیں. تو کچھ لوگوں نے کہا کہ 10 رات یعنی پہلی ذی الحجہ سے لے کر 10 ذی الحجہ تک مراد ہے، اسی لیے اس میں مخصوص اعمال کیے جاتے ہیں. جو جناب موسیٰ سے وعدہ کیا گیا تھا 30 راتوں کا، پھر 10 راتیں جو بڑھائی گئی تھیں وہ 10 راتیں یہی ہیں جو پہلی ذی الحجہ سے لے کے 10 ذی الحجہ تک ہے. بعض مفسرین نے کہا کہ نہیں، ماہ رمضان المبارک میں 20 کے بعد سے 10 راتیں ہیں جس میں شب قدر بھی ہے. بعض نے کہا نہیں، ماہ محرم کی 10 راتیں جو شروع کی ہیں یہ مراد ہیں. اب ہو سکتا ہے بچوں کے ذہن میں آئے کہ اس کا مطلب مفسرین میں اختلاف ہے. ٹھیک ہے، یہ رائے کا مختلف ہونا الگ، لیکن جب نتیجے پہ ہم آتے ہیں والفجر سے نتیجہ جو ہمیں نکلتا ہے کہ جہاں پر تاریکی ختم ہو رہی ہو، نور عیاں ہو رہا ہو، چاہے وہ 10 راتیں ماہ رمضان کی ہوں، چاہے ذی الحجہ کی ہوں، چاہے محرم کی ہوں،
نور ہر جگہ ہمیں دکھائی دے رہا ہے، 10 راتوں میں بھی نور دکھائی دے رہا ہے، محرم کی 10 راتوں میں بھی نور دکھائی دے رہا ہے، اس لیے کہ جو تاریکی چھائی ہوئی تھی وہ تاریکی ختم ہو رہی ہے اور حسین کی قربانی کی بنیاد پر پھر سے نور عیاں ہو رہا ہے۔ اس لیے بھی اسے 10 راتوں کی تفسیر مانی گئی ہے کہ ماہ محرم کی 10 راتیں، لیکن 10 راتوں میں جو بھی مراد ہو، لیکن جہاں تاریکی چھٹی ہے، تاریکی چھٹنے کے بعد، ظلمت چھٹنے کے بعد نور عیاں ہوا ہے، منفجر ہوا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ نور آنے کے بعد انسان اب گمراہی میں نہیں رہے گا، نور آنے کے بعد انسان بیدار ہوگا، نور آنے کے بعد انسان کے اندر تاریکی اور ظلمت کا وجود نہیں ہوگا، بلکہ نورانیت اس کے اندر قائم ہوگی۔ اب یہ سورہ فجر جب اختتامی منزل پر پہنچتا ہے تو اس میں انسان کی حقیقت کی طرف اشارہ ہوا، یا ایتھا النفس المطمئنہ۔ یہ نفس مطمئنہ یہ اعلیٰ منزل ہے، ہر انسان کے اندر نفس کا وجود ہے، لیکن نفس جب حالت کو تبدیل کرتا ہے تو اس کے اندر مختلف کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ اسی لیے نفس کی جو قسمیں بیان کی گئی ہیں اس میں ایک وہ نفس ہے جس کو نفس امارہ کہا گیا ہے۔ نفس امارہ کا کام ہے کہ انسان کو برائیوں کے لیے آمادہ کرتا ہے، کوئی آ کے بتائے گا نہیں، خود بخود ذہن انسانی میں برائیوں کی طرف آمادگی، برائیوں کی طرف قدم انسان کا بڑھتا ہے کہ یہ کام کر ڈالیں، یہ برا کام کر ڈالیں، طرح طرح کے وسواس، اس کو کہتے ہیں نفس امارہ۔ اب بسا اوقات یہ انسان اس نفس امارہ کے بہکاوے میں آ کے غلط کام کر ڈالتا ہے، لیکن کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ غلط کام کرتے کرتے کسی نے منع نہیں کیا مگر اندر سے ہی انسان کا نفس ملامت کرنے لگا کہ نہیں یہ کام تو غلط ہے، یہ کام جب غلط ہے تو ہمیں نہیں کرنا چاہیے، کسی نے سمجھایا نہیں، خود بخود فطرت انسانی میں ایسا اثر پایا جاتا ہے۔ خداوند عالم نے یہ انسان کی ہدایت کا بہترین طریقہ خود انسان کے اندر ودیت کی ہے، الگ سے کسی کے بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ قتل کرنے کے لیے، ایک مومن کو قتل کرنے کے لیے نفس نے آمادہ کر دیا، نفس امارہ نے کام کر دیا کہ مومن کو قتل کر ڈالو، لیکن قتل کرنے سے پہلے ایک بیک اندر سے نفس ملامت کرنے لگا کہ نہیں یہ کام تو بہت غلط کرنے جا رہے ہیں، یہ کام تو بہت غلط ہے، جہنم خرید رہے ہیں۔ کسی نے منع نہیں کیا، خود وہی انسان کی جو آمادہ قتل تھا وہ خود بخود قتل سے رک گیا۔ اس کو کہا گیا نفس لوامہ، ملامت کرنے والا نفس۔ یہ عام طور سے تقریباً سبھی کے ہاں یہ چیزیں پائی جاتی ہیں، اور اس میں کوئی قوم و ملت کا بھی مسئلہ نہیں ہے، ہر مسلک ہر انسان کے اندر یہ چیزیں پائی جاتی ہیں۔ لیکن اب تیسرا مرحلہ جو نفس مطمئنہ کا ہے وہ ہر ایک کے پاس نہیں ہے، وہ ہر ایک کے پاس نہیں۔ نفس لوامہ جو ملامت کرنے والا نفس ہے، یہ ہماری ارتقاء اور ہماری بلندی کا پہلا زینہ ہے، جہاں انسان گناہوں سے رک جاتا ہے اور بلندی کی طرف گامزن ہوتا ہے۔ لیکن جب اور آگے منزل بڑھتی ہے تو نفس مطمئنہ کی فہرست میں انسان پہنچتا ہے۔ اب جب نفس مطمئنہ کی فہرست میں پہنچتا ہے تو اس کی 2 صفتیں بیان کی گئیں، ورنہ نہ جانے کتنے افراد دعوے دار ہو جائیں گے کہ ہم نفس مطمئنہ کے مصداق ہیں، ہم نفس مطمئنہ کے مالک ہیں، لیکن وہ 2 صفتیں ایسی ہیں کہ ہر انسان اس پر کامیاب نہیں ہو سکتا۔ وہ 2 صفتیں راضیت مرضیہ، ایک صفت رضایت کی ہے یعنی یہ خود نفس راضی رہتا ہے، دوسرا مرضیہ ہے یعنی خدا اس سے راضی ہے۔ یہ صفات نفس مطمئنہ کے اندر جو معصومین کے اندر پائی جاتی ہے، اسی لیے امام حسین علیہ السلام کے لیے اعلان ہے کہ یہ ایسے نفس مطمئنہ کے مصداق ہیں کہ یہ خدا سے راضی ہیں، خدا ان سے راضی ہے، راضیت مرضیہ کے مصداق ہیں۔ یہ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ لہذا نفس مطمئنہ کا جو مصداق ہوگا پھر وہاں گناہوں کا تصور نہیں ہوگا،
پھر وہاں ترک اولا کا بھی خیال نہیں ہوگا۔ جب انسان نفس مطمئنہ کا مصداق ہوگا تو پھر دنیا اس کے قدموں کے تلے رہے گی، وہ کسی چیز کو سوائے خدا کی ذات کی کسی اور چیز کا طالب نہیں ہوگا۔ اس کی نگاہ میں تنہا اگر کوئی چیز معتبر ہوگی تو وہ صرف مرضی پروردگار ہے۔ مرضی پروردگار اگر ہے تو سب کچھ، نہیں ہے تو سب کچھ چھوڑ بھی سکتا ہے۔ نفس مطمئنہ کے مصداق وہی افراد ہیں جو عصمتی کردار رکھتے ہیں۔ نفس مطمئنہ کے وہ مصداق ہیں کہ جن کے یہاں گناہوں کا تصور نہیں ہے، گناہوں کا دھبا نہیں ہے، ان کا دامن بالکل پاک و پاکیزہ ہے۔ اسی لیے عام لوگوں میں اور معصومین میں ایک فرق ہے۔ مثلا علم ہم لوگ بھی حاصل کرتے ہیں، ہمارے پاس بھی علم ہے، آپ کے پاس بھی علم ہے، اور علم انسانی امتیازات میں سے ہے، مگر معصوم کا علم الگ ہے، ہمارا علم الگ ہے۔ علم امتیازات انسانی میں سے ہے۔ قرآن نے صاف لفظوں میں کہا ہے هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا برابر ہو سکتے ہیں جو عالم ہیں اور جو جاہل ہیں؟ جو عالم اور غیر عالم دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ سوالیہ نشان قرآن نے لگایا، یعنی قطعاً کبھی دونوں برابر ہو ہی نہیں سکتے، عالم غیر عالم دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ تو علم کی بنیاد پہ انسان کے اندر یہ عام انسانوں کی گفتگو ہے، لیکن اگر علم حاصل نہیں کیا، علم کوئی لے کر آیا ہے اور ایسا علم لے کے آیا ہے کہ جو خدا کی طرف سے مخصوص علم تھا، علم لدنی جس کو کہا جاتا ہے، علم لدنی اگر تھوڑا سا جناب خضر کو ملا ہے تو وہ موسیٰ جیسے پیغمبر کے لیے ہادی اور رہبر بن گئے، جناب موسیٰ کی ہدایت کرنے پہ آمادہ تھے۔ جناب موسیٰ کی وہ ہدایت، کیونکہ قرآن پورا تفصیل سے بیان کر رہا ہے موسیٰ سے کہ آپ خضر سے تعلیم حاصل کریں، کیوں؟ اس لیے کہ میں نے اپنے اس بندے کو تھوڑا سا علم لدنی دیا ہے۔ جو تھوڑا سا علم لدنی پا جائے تو وہ موسیٰ جیسے نبی کے لیے ہدایت کرنے لگے۔ جو علم لدنی کا ماہر ہو، اگر وہ مسند قضاوت کے لیے اعلان کر دے کہ مسند قضاوت بچھاؤ، ہم توریت والوں کو توریت سے، زبور والوں کو زبور سے، انجیل والوں کو انجیل سے جواب دیں گے، تو اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں ہونی چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ علم لدنی کے مصداق ہیں۔ اسی لیے مولا نے کہا میں زمین سے زیادہ آسمان کے راستوں سے واقف ہوں، تم ہمارے علم کو محدود نہیں کر سکتے ہو، ہم تو دنیا سے بھی واقف ہیں، آسمان سے بھی واقف ہیں۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ یہ انسانی امتیازات ہیں، مگر معصومین کو خداوند عالم نے اور بڑا امتیاز دیا۔ اہل بیت عصمت و طہارت کو خدا نے ایسے ہی نہیں منزل دی ہے، ان کے اندر جو کمالات ہیں وہ کسی دوسرے کے ہاں وہ کمالات نہیں پائے جا سکتے ہیں، بلکہ ان کے در سے جو مل جاتا ہے، جو ملحق ہو جاتا ہے، جو متمسک ہو جاتا ہے، اس کے اندر خداوند عالم کمال بخش دیتا ہے۔ اصحاب کی پوری تاریخ ہے، انبیاء اور مرسلین کی زندگی میں آپ دیکھیں جو عصمتی کردار کے ماہر تھے، جن کے دامن پر گناہوں کا دھبا نہیں تھا، ان کی زندگی انہوں نے دنیا کو کبھی اپنانے کی کوشش نہیں کی۔ ہمارے تمام انبیاء کی تاریخ یہی رہی ہے۔ دشمن ان پر ظلم کرنے کے لیے آمادہ تھا، نبیوں کے یہاں بھی یہ رہا، چونکہ خدا کی طرف سے مبلغ ہو کے وہ آئے تھے۔ دشمنوں نے ظلم کیا، انہوں نے برداشت کیا، مگر انہوں نے دنیا کی لالچ کے لیے، دنیا اختیار کرنے کے لیے کوئی قدم نہیں بڑھایا۔ اور یہی نہیں، چاہے وہ مصیبتوں میں رہے ہوں، لیکن جہاں ظلم ہو رہا تھا وہاں فوراً ان کی ذمہ داری تھی کہ وہ اس کی مخالفت کرتے، چاہے خود پریشان ہوں، خود دشمنوں کے نرغے میں ہوں، مگر معصوم کی ذمہ داری یہ تھی کہ اگر کہیں ظلم ہو رہا ہے تو فوراً اس کی مخالفت ہو۔ جناب موسیٰ جس وقت مصر سے نکلے ہیں اور مدین کی طرف جا رہے تھے
جب جناب شعیب سے ملاقات ہوئی ہے تو شعیب سے ملاقات کرنے سے پہلے یہ تو بیچارے اپنے وطن سے خود تنہا گویا بھاگ رہے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کوئی گرفتار کر لے، مار ڈالے، تو ایسی صورت میں تو انسان خود مصیبت زدہ ہے، مگر ایک معصوم کا کردار تنہائی اور دشمنوں کا نرغہ اور خوف و ہراس معنی نہیں رکھتا ہے، اس کی نگاہ میں حق اور باطل میں فرق ہونا چاہیے، چاہے معصوم کسی بھی حالت میں ہو۔ جناب موسیٰ مدین پہنچے تو کیا دیکھا؟ قرآن میں بہت تفصیل سے دیکھا کہ ایک جگہ کنواں ہے اور لوگ ہیں جو طاقت و قوت والے ہیں، وہ اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں، اور دو لڑکیاں ہیں اچھے گھرانے کی معلوم ہوتی ہیں، اور وہ بیچاری حیا کی بنیاد پر کنارے کھڑی ہوئی ہیں اپنے دمبوں کو لیے ہوئے۔ جناب موسیٰ کچھ دیر تک یہ تماشا دیکھتے رہے کہ جو طاقتور ہیں وہ آتے ہیں اور ان لڑکیوں کی طرف کوئی نگاہ نہیں ہے، یہ بیچاری کنارے کھڑی ہوئی ہیں۔ کافی دیر تک جناب موسیٰ دیکھتے رہے تو ان لڑکیوں سے پوچھا کہ سب تو پانی پلا رہے ہیں، تم لوگ اپنے جانوروں کو پانی کیوں نہیں پلا رہی؟ تم لوگوں نے کہا کہ جب سب ہٹ جائیں گے، چونکہ ہم لوگ یہ نامحرم ہیں، ہم ان کے بیچ میں نہیں جا سکتے ہیں، لہذا جب سب ہٹ جائیں گے تب ہم اپنے جانوروں کو پانی پلائیں گے۔ جناب موسیٰ اب گویا یہاں یہ لڑکیاں ظلم کا شکار ہو رہی ہیں، جہاں حق تھا بھائی پہلے آئی ہیں، جیسے سب پانی پلا رہے ہیں ویسے یہ بھی۔ جناب موسیٰ آواز دیتے ہیں، قریب گئے اور وہاں جو طاقتور تھے کنارے کیا، خود پانی نکالا، ان لڑکیوں سے کہا کہ اپنے جانوروں کو لے آؤ اور سب کو پانی پلایا، اور ان کے جانور جب پانی پی چکے تو وہ لڑکیاں اپنے گھر چلی گئی۔ جناب موسیٰ کیا بتانا چاہتے ہیں؟ جبکہ فرعون کے خوف سے فرار کیے ہیں، فرعون کے خوف سے شہر چھوڑ کر بھاگے ہیں، کوئی پرسان حال نہیں ہے، مگر جناب موسیٰ اس سیرت سے ہمیں سبق دینا چاہتے ہیں کہ اگر تم کسی بھی حالت میں ہو، اگر ظلم دیکھ رہے ہو تو ظلم کے خلاف خاموش اگر رہو گے تو تم بھی ظالمین کی فہرست میں شمار کیے جاؤ گے۔ ظلم کے خلاف تمہیں خاموش نہیں رہنا ہے، یہ جناب موسیٰ کی سیرت ہے۔ جزا دینے والا خدا ہے، حالات صحیح کرنے والا خدا ہے۔ اب وہ لڑکیاں جب پہنچی تو باپ نے کہا کہ آج تو تم لوگ بہت جلدی آ گئی۔ یہ پوچھنا اس بات کی علامت ہے کہ آج یہ پہلا دن نہیں تھا ایسا، مسلسل وہ شریف گھرانے کی بیٹیاں مسلسل ظلم کا شکار ہوتی تھی اور وہ اپنے جانوروں کو آخر میں پانی پلا پاتی تھی، اور جو طاقتور افراد تھے وہ کوئی خیال کمزوروں کا نہیں کر رہے تھے۔ اب جب ان لوگوں نے بتایا کہ ایک جوان جو شریف انسان ہے اس نے آج پانی پلایا ہمارے جانوروں کو، تو کہا کہ اچھا جاؤ بلا کے لے آؤ، ہم پتہ لگائیں کہ کون ہے اور کچھ انہیں مزدوری دیں، کچھ انعام دیں کہ ہاں انہوں نے آج میری بیٹیوں کے ساتھ بہت کرم کیا ہے۔ جناب موسیٰ کو بلا کے ایک لڑکی، دونوں بیٹیوں میں سے ایک بیٹی آئی اور جناب موسیٰ کو بلا کے لے گئی۔ جب گفتگو ہوئی، گفتگو ہوتے ہوتے یہ پتہ چلا کہ یہ کون ہے؟ شعیب ہے۔ وہ بیٹیاں حضرت شعیب کی بیٹی تھی، اور اس کے بعد خدا نے حالات کیسے مرتب کیے، کہاں مصر سے فرار اختیار کیے ہیں جان کے خوف سے، مگر اگر خدا کی راہ میں انسان حق پرستی کی بنیاد پر قدم بڑھائے تو قدم بڑھانا ہماری ذمہ داری ہے، اس کا نتیجہ دینا خدا کی ذمہ داری ہے۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ ہم لوگوں کی ناکامی کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ ہم کام سے پہلے نتیجہ خود نکالنے لگتے ہیں۔ مثلا مسجد بنوانی ہے، امام باڑہ بنوانا ہے، بچوں کو پڑھانا ہے، تو ابھی پڑھانا شروع نہیں کیا اور نتیجہ پہلے ہی نکال لیتے ہیں کہ پتہ چلا فیل ہو گیا تو کیا ہوگا،
ارے یہ سوچو کہ اگر پاس ہوا تو کیا ہوگا. نتیجہ پہلے انسان نکال کے اپنے کو نتیجہ بات کی ذمہ داری ہے. پہلا کام ہمارا یہ ہونا چاہیے کہ جو راہ حق ہے اس پر ہم قدم بڑھائیں. قدم بڑھا کے ہم آگے جب بڑھیں گے تو نتیجہ خدا کے ذمہ ہے. حق پر اگر ہم رہیں گے تو نتیجہ یقیناً اچھا مل کے رہے گا. اب کتنا اچھا نتیجہ ملا. جناب موسیٰ گئے اور اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ جناب شعیب نے اپنی بیٹی سے کہا کہ اگر کہو تو میں عقد کر دوں. یہ تو پردیسی ہیں, ان کا تو کوئی ہے نہیں وہاں, کہاں سے خرچ چلائیں گے. تو جناب موسیٰ سے جو مہر کے طور پر طے ہوا وہ 8 سال آپ بکریاں چرائیں گے. 8 سال بکری چرائیں گے, یہ مہر میں طے ہوا ہے. اب یہاں تو سب معاف کرانے کے چکر میں رہتے ہیں. مہر کی ادائیگی گرچہ وہ شریعت محمدی نہیں تھی مگر قرآن میں اگر اس کا ذکر ہے تو ایسے ہی نہیں ہے. مہر تو ہر دور میں رہا. تو 8 سال طے ہوا, مگر پھر جناب شعیب نے کہا کہ اگر آپ اپنی مرضی سے زیادہ بھی کام کریں گے تو کوئی حرج نہیں ہے. تو وہ 10 سال تک انہوں نے کام کیا. 10 سال تک بکریاں چرائیں. ایک نبی کی بکریاں. اب اس وقت وہی سب سے بڑی تجارت تھی. اب جناب موسیٰ وہاں سے اپنی زوجہ کے ساتھ نکلنا چاہتے ہیں. دیکھیے راہ خدا میں انسان جب قدم بڑھاتا ہے تو خدا راستہ کیسے ہموار کرتا ہے. وہی لاٹھی, وہی ڈنڈا جو بھی کہا جائے جس سے بکریاں چراتے تھے, اب خدا بند عالم نے کیا تاثیر پیدا کر دی. جب نبوت ملی ہے تو اسی لاٹھی میں, اسی عصا میں, جناب موسیٰ کے ہاتھوں میں جو عصا تھا, کیا تاثیر قدرت نے پیدا کر دی کہ اگر ظالم کے سامنے پھینک دیں تو وہ اژدہا بن جائے. اگر ظالم کے سامنے پھینک دیں تو وہ اژدہا بن جائے. دریائے نیل پر مار دیں تو راستہ بن جائے. یہ سب کیوں؟ وہ تو ایک ڈنڈا تھا, ایک لاٹھی تھی, مگر قدرت بیان کرنا چاہتی ہے. ذہن انسانی کو متوجہ کیا جا رہا ہے, تم راہ حق پر قدم بڑھا کر تو دیکھو. ہم اسی چیز میں جو بے جان چیز ہے ایسی تاثیر دے دیں گے کہ ظالم حکومتیں خود بخود لرز جائیں گی. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. اور پھر آہستہ آہستہ جناب موسیٰ کامیاب ہوئے, اور اتنا کامیاب ہوئے کہ فرعون کے لیے خطرہ بن گئے, اور پھر فرعون کی حکومت ختم ہوئی, نیست و نابود ہوئی. لیکن جو شخص اپنا وطن چھوڑ کے فرار کر رہا ہو جان کے خوف سے, اللہ کی راہ میں جب انسان نے قدم بڑھایا اور مرضی معبود مد نظر تھی تو پھر اس کا نتیجہ خدا کے ذمے ہے. کیسا نتیجہ دیا کہ آج بھی جناب موسیٰ کا ذکر, ہم سمجھتے ہیں کہ انبیاء میں جتنا زیادہ ذکر قرآن میں حضرت موسیٰ کا ہے کسی اور نبی کا نہیں ہے. کوئی پارہ ایسا نہیں بچا ہوگا کہ جس میں جناب موسیٰ کی زندگی کی طرف اشارہ نہ کیا گیا ہو. ابتدا سے لے کر انتہا تک جناب موسیٰ امتحان کی منزلوں سے گزرتے رہے اور ظلم کا مقابلہ کرتے رہے, مگر ظلم کا مقابلہ کرنے میں جناب موسیٰ کہیں ناکام نہیں ہوئے ہیں, کامیاب ہوئے ہیں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر عصمتی کردار کے زیر سایہ انسان زندگی گزارے, قرآن کی سیرت کو دیکھتے ہوئے, قرآن کے واقعات کو پڑھ کر, قرآن کے فرمودات کے مطابق اگر ہم اپنی زندگی کو راہ حق پر گامزن رکھیں تو خداوند عالم ہمیں کامیابی عطا فرمائے گا. لہذا انسان ظلم کے خلاف کبھی خاموش نہ بیٹھے. امام حسین علیہ السلام اگر ظلم کے خلاف خاموش بیٹھ گئے ہوتے, یہ سوچ کر کہ یزید کی حکومت تو افریقہ کی سرحدوں تک ہے, ہمارے پاس تو ظاہری حکومت بھی نہیں ہے, ہمارے پاس اتنے افراد بھی نہیں ہیں, لیکن امام حسین علیہ السلام اپنا پیغام پوری دنیا تک نشر کرنا چاہ رہے تھے. امام حسین علیہ السلام حق کے تحفظ کے لیے قدم بڑھا رہے تھے, اور حق کے تحفظ کے لیے
قدم بڑھانا امام حسین علیہ السلام کی ذمہ داری تھی، نتیجہ عمل خدا کے ذمہ تھا، اور نتیجہ عمل دکھائی دے رہا ہے کہ آج دنیا کے گوشہ و کنار میں حسین کی مظلومیت کا تذکرہ ہے، حسین کی حقانیت کا تذکرہ ہے، امام حسین کی فتح و کامیابی کا تذکرہ ہے، اس لیے کہ امام حسین علیہ السلام نے یہ قدم تپتے صحرا میں آ کے پیش کیا، اور جو قدم بڑھاتے ہوئے تپتے صحرا تک پہنچے، امام حسین علیہ السلام نے آواز دی کہ میری نگاہ میں شہر اور جنگل مسئلہ نہیں ہے، ہماری نگاہ میں یہ ہے کہ ہم خدا کے پیغام کو کہاں پر اچھی طرح سے پہنچا سکتے ہیں۔ مکے میں رہے، مکے میں پیغام پہنچا دیا، کربلا کے سنسان جنگل بیابان میں آ گئے، یہاں بھی پیغام پہنچا رہے ہیں، اور پیغام کو ہم دبنے نہیں دیں گے، انتظام کے ساتھ ہم کربلا آئے ہیں، ہمارے پیغام کو ہماری قتل تک محدود نہ رکھا جائے، ہم قتل ہو جائیں گے مگر ہمارا پیغام عام ہوتا رہے گا۔ ہم اپنے ساتھ زینب کو لے کے آئے ہیں، ہم اپنے ساتھ چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کے آئے ہیں، میری جو بچی ہے گرچہ قید خانہ شام میں دفن ہو جائے گی مگر قیامت تک کے لیے ایک پیغام ہوگا، جو بھی شام جائے گا حسین کی اس کم سن بچی کو یاد کرے گا، اور اس بچی کو یاد کرنے کے بعد دین حق کی قربانی اور امام حسین کی قربانی کا ذکر آئے گا کہ حسین نے جو قدم بڑھایا تھا مدینے سے، وہ پوری دنیا میں حسین کا مقصد نشر ہوا ہے۔ خدا آپ کو سوائے غم آل محمد کی کسی غم میں نہ رلائے۔ امام حسین علیہ السلام ہدف کے ساتھ، مقصد کے ساتھ سرزمین کربلا تک پہنچے، اور یہی نہیں، حضرت علی اکبر علیہ السلام کے سامنے جب امام نے، چونکہ امام جب کربلا آئے ہیں تو بہت سے مقامات پر کلمہ استرجاع زبان پر جاری کیا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو جناب علی اکبر نے پوچھا کہ بابا یہ فوجیں آ رہی ہیں، امام نے بتایا، کہا بابا ہم حق پر تو ہیں، کہا بیٹا اگر ہم لوگ حق پر نہیں ہوں گے تو کون حق پر ہوگا؟ تو جناب علی اکبر نے جو جواب دیا ہے کہ اگر ہم حق پر ہیں تو موت ہم پر آ پڑے یا ہم موت پر آ پڑیں، چاہے موت ہم پر آئے یا ہم موت پر آئیں، کوئی فرق نہیں پڑتا، یعنی مسئلہ حق پر رہنا ہے۔ اگر انسان حق پر ہے تو پھر اسے موت سے کبھی گھبرانا نہیں چاہیے، اگر انسان حق پر ہے تو کبھی بھی ظلم کے تشدد سے، ظلم و تشدد سے، ظالمین کے ظلم و تشدد سے انسان کو کبھی بھی گھبرانا نہیں چاہیے۔ اور امام حسین علیہ السلام بغیر کسی خوف و ہراس کے تپتے صحرا میں اپنے گود کے بالوں کو پیش کر رہے ہیں، تلوار آؤ، یہ حسین کے اصحاب ہیں، یہ حسین کے انصار ہیں، یہ حسین کے گود کے پالے ہیں، ان کی گردنیں کٹ سکتی ہیں مگر اسلام نیست و نابود نہیں ہو سکتا، ان کی گردنیں کٹ سکتی ہیں مگر قرآن ختم نہیں ہو سکتا۔ کربلا کی تاریخ عجیب تاریخ ہے، جہاں معلوم ہے، یقین ہے کہ کل ہم قتل کر دیے جائیں گے، مگر اطمینان کا عالم جانتے ہیں، نفس مطمئنہ کی یہ مصداق ہیں، کیسے ہیں؟ اطمینان کا عالم یہ ہے کہ شب عاشور خیام حسینی سے، یعنی اصحاب امام حسین کے خیام سے، مقاتل لکھتے ہیں کہ تلاوت کلام پاک کی آواز ایسے آ رہی تھی جیسے شہد کی مکھیوں کی بھنبھناہٹ۔ سب کو پتہ ہے، ابھی معلوم ہو کہ ہمارا انتقال ہونے والا ہے، ہمیں قتل کر دیا جائے گا، تو انسان کی سمجھ میں نہیں آئے گا کہ ہم کون سا عمل کریں، ہم کیا کریں، مگر کتنا اطمینان ہے اصحاب امام حسین کو کہ قرآن کی تلاوت میں مشغول ہیں، خداوند عالم کی اس کتاب کی تلاوت کر رہے ہیں اور دنیا کو درس دے رہے ہیں کہ دیکھو ہم جو قربانی پیش کرنے آئے ہیں، قربانی کا مقصد اسی کتاب کا تحفظ ہے، جس کی ہم تلاوت کر رہے ہیں، اس کے احکام کی حفاظت ہمارا مقصد ہے۔ قرآن، شریعت محمدی، قوانین اسلام
ہم اسی کی حفاظت کے لیے اس میدان میں آج اکٹھا ہوئے ہیں۔ اور امام حسین علیہ السلام کے با وفا اصحاب نے جو قربانی پیش کی ہے، اور امام حسین کے جیالوں نے جو قربانی پیش کی ہے، قیامت تک اس قربانی کو یاد کیا جائے گا۔ جزاکم ربکم، خدا آپ کو سوائے غم آل محمد کے کسی غم میں نہ رلائے۔ ہر سال محرم کا چاند نمودار ہوتا ہے، اور آہستہ آہستہ ایام عذاب ختم ہو جاتے ہیں، مگر حسین پر بہنے والے اشک رکتے نہیں ہیں۔ حسین پر بہنے والے، حسین کی مظلومیت کو یاد کر کے جو آنسو بہتے ہیں، یہ آنسو رکنے والے نہیں۔ کیسے رکیں؟ اس لیے کہ درد ہے، بے چینی ہے۔ کربلا کے اس میدان میں چھوٹے چھوٹے بچوں پر جو ظلم ہوا، انسان کے دل میں ذرہ برابر بھی اگر انسانیت کا پہلو ہوگا تو حسین کے بچوں کی قربانی کو یاد کرے گا، حسین کی مظلومیت کو یاد کرے گا۔ عزاداروں، 10 محرم بلکہ شب عاشور، حملہ تو شب عاشور سے پہلے ہی ہو جاتا، ایک رات کی مہلت مانگی گئی، گویا حر راہ حق کی طرف آ رہا ہے۔ امام حسین علیہ السلام ایک رات کی مہلت بھی طلب کر لیتے ہیں، اور ایک رات کی اور اجازت مل جاتی ہے۔ 10 محرم کی صبح نمودار ہے۔ کربلا والوں، کربلا کے اس تپتے صحرا میں جہاں دشمن بھی ہیں، دوست بھی ہیں، کلمہ پڑھنے والے سب ہیں، دشمن کی طرف بھی لا الہ الا اللہ پڑھنے والے ہیں، اور جو اصحاب امام حسین ہیں یہ تو کلمہ توحید کی ان کا وتیرہ ہے۔ امام حسین علیہ السلام کیا درس دینا چاہتے ہیں؟ صبح عاشور، رات گزری ہے، مدینے سے جب قافلہ چلا تھا، امام کے ساتھ مؤذن تھا، جب نماز کا وقت ہوتا تھا تو جو مؤذن تھا وہ اذان دیتا تھا، مگر صبح عاشور طریقہ کار امام نے بدل دیا کہ آج مؤذن اذان نہیں دے گا، آج یہ آخری صبح ہے، آج ہم شکل پیغمبر اذان دے گا۔ اذان علی اکبر کیوں مشہور ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے، امام حسین علیہ السلام نے خصوصیت کے ساتھ جناب علی اکبر سے کہا کہ آپ اذان دیجئے۔ جناب علی اکبر نے اذان دی، اور یہ آخری اذان ہے۔ جس وقت اذان کی آواز صحرائے کربلا میں گونجی ہوگی تو ماں کا دل تڑپ گیا ہوگا، پروردگارا اس آواز پہ رحمت نازل فرما۔ زینب تڑپ گئی ہوں گی، ابھی علی اکبر کی آخری اذان میں سن رہی ہوں، کوہرام برپا ہو گیا ہوگا، مگر علی اکبر کی اذان کے ذریعے سے رسول امام حسین کچھ بتانا چاہتے ہیں کہ دیکھو ہم شکل پیغمبر آج اذان دے رہا ہے۔ آج فرق قائم کرنا ہے تم کو کہ اذان تمہاری طرف بھی ہو رہی ہے، اذان حسین کی طرف بھی ہو رہی ہے، ہم شکل پیغمبر اذان دے رہا ہے۔ اب تو سوچو کہ آخر رسول کی اذان کس طرف ہے، رسول کا کلمہ کس طرف ہے، رسول کا راستہ کہاں پر ہے، حقانیت کدھر ہے۔ امام حسین علیہ السلام ہر موڑ پر حجت تمام کر رہے ہیں، ہر موڑ پر حجت تمام کر رہے ہیں۔ خدا سوائے غم آل محمد کے کسی غم میں نہ رلائے۔ بس ایک واقعہ شب عاشور کا اور ایک روز عاشور کا، چونکہ یہ آخری مجلس ہے، انشاءاللہ آپ مصحف ہوں گے۔ شب عاشور امام حسین علیہ السلام خیمے سے نکلتے ہیں، سناٹا ہے، چاروں طرف دشمنوں کی فوجیں ہیں۔ نافع نے دیکھا کہ میرا آقا تنہا جا رہا ہے، پیچھے پیچھے یہ صحابی بھی امام حسین کے آ گیا۔ چند قدم امام چلے تھے، پیچھے مڑ کے دیکھا، کیا دیکھتے ہیں کہ نافع آ رہے ہیں ہمارے پیچھے پیچھے۔ اچھا تم آ رہے ہو؟ کہا مولا میں نے دیکھا کہ رات کے سناٹے میں جہاں ہر طرف دشمنوں کا پہرا ہے، میرا مولا تنہا جا رہا تھا، میں نے سوچا کہ آپ کو ہم تنہا نہیں جانے دیں گے۔ کہا اچھا ٹھیک ہے، تم اگر آ رہے ہو تو آؤ۔ اور آہستہ سے امام خیام حسینی سے دور ہو کے ایک جگہ پہنچتے ہیں اور نافع کو قریب بلایا، کہا نافع یہ وہ جگہ ہے، میں تمہیں جگہیں دکھلا رہا ہوں، یہ وہ جگہ ہے جہاں میرے قاسم کی لاش پامال ہوگی۔
نافع یہ وہ جگہ ہے جہاں میں آواز استغاثہ بلند کروں گا، نافع یہ وہ جگہ ہے جہاں علی اکبر کو برچی لگے گی۔ ہر جگہ امام بتا رہے ہیں، جس کو اپنے چاہنے والے کو، اپنے صحابی کو بتا رہے ہیں کہ دیکھو یہ جگہ ہیں، پورے مقتل کو بتا دے رہے ہیں۔ اور اس کے بعد جو ملتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام نشیب کی طرف بڑھے اور آواز دی کہ آؤ ہم تمہیں ایک جگہ اور بھی دکھا دیتے ہیں۔ جیسے ہی نشیب کی طرف بڑھے، اب نافع چند قدم تو ساتھ تھے اور اس کے بعد رک جاتے ہیں، رک کے کچھ سننے لگے۔ امام نے پلٹ کر دیکھا کہ نافع کچھ سن رہے ہیں غور سے، کہا نافع تم کیا سننے لگے ہو؟ اب تک تو تم میری آواز پہ جواب دے رہے تھے، لیکن جب میں نشیب کی طرف بڑھا تو تم کچھ جواب نہیں دیتے ہو۔ کہا مولا جیسے ہی آپ نشیب کی طرف بڑھے میرے کان میں ایک آواز ٹکرا رہی ہے، بار بار کسی دکھیا کی آواز آ رہی ہے، واہ حسینہ واہ مظلومہ۔ جیسے ہی نافع نے کہا امام حسین آواز دیتے ہیں نافع ارے یہ میری ماں ہے جو مدینے میں سکون سے نہیں ہے، روح زہرا ہے جو کربلا میں فریاد کر رہی ہے، ہائے میرا لال قتل کر دیا جائے گا، ہائے میرا حسین شہید کر دیا جائے گا۔ نافع یہ میری ماں ہے جو مقتل میں فریاد کر رہی ہے۔ جزاکم ربکم، خدا سوائے غم آل محمد کے کسی غم میں نہ رلائے۔ شب عاشور کے کئی واقعات ہیں، اسی میں سے امام حسین علیہ السلام اور جناب زینب میں خصوصی گفتگو ہو رہی ہے۔ کچھ راز ہے جو امام گویا جناب زینب کو بتا رہے ہیں۔ کچھ دیر تک جناب زینب سنتی رہیں، اس کے بعد ایک جملہ فرمایا، بھیا آپ جو گفتگو کر رہے ہیں اس سے تو ایسا لگ رہا ہے کہ اب یہ آخری رات ہے، آپ مجھ سے بچھڑنے والے ہیں۔ امام فرماتے ہیں بہن یقیناً ایسا ہی ہے، کل جو 10 محرم ہے آپ بغیر بھائی کے ہو جائیں گی، میں اسی میدان میں پامال سمے اسپا ہو جاؤں گا۔ جب زینب نے یہ سنا کہ میرا ماجایا گویا ایک وصیت کر رہا ہے، میرا ماجایا اس گفتگو میں اپنی وصیتوں کو بیان کر رہا ہے، جناب زینب چیخ مار کر بے ہوش ہو جاتی ہیں۔ جناب زینب بے ہوش ہو گئی۔ حسین کے پاس تو پانی بھی نہیں ہے کہ زینب کے رخسار پر ڈالے کہ زینب کو ہوش آ جائے۔ امام حسین بیزار و خطار رو رہے ہیں، آنسو رخسار زینب پر ٹپکے، زینب کی آنکھ کھلی۔ حسین نے ایک جملہ فرمایا، اے بہن زینب دل کو مضبوط کرو، اس لیے کہ پورے قافلے کی ذمہ داری تمہارے حوالے ہے، اگر دل کمزور کرو گی تو آگے کیسے ہوگا؟ اب جناب زینب جو ہوش میں آئی ہے، تب اس کے بعد کہیں نہیں ملتا کہ زینب بے ہوش ہوئی ہو۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا جزاکم ربکم، جناب زینب سلام اللہ علیہ کے دل سے پوچھیں کہ جو اپنے حسین کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی ہے، پہلے ہی شرط رکھ دی تھی کہ اگر کہیں سفر میں رما جایا کرے گا تو اے عبداللہ ابن جعفر زینب تنہا نہ رہے گی، ہمراہ جائے گی۔ آہستہ آہستہ وہ منزل بھی آ گئی کہ حسین راہ خدا میں قربان ہونے جا رہے ہیں۔ بس آخری واقعہ سنیں، چونکہ یہ ایک طرح سے الوداعی مجلس ہے۔ اللہ سب کے آنسوؤں کو قبول فرمائے، خدا بند عالم ہم سب کو عزاداری کا جذبہ اور توفیق عنایت فرمائے، اس لیے کہ ہر انسان آئندہ کے لیے یقین نہیں رکھتا، آج ہم زندہ ہیں، اگلے سال رہیں نہ رہیں، تو ہمیشہ ہم 10 محرم خصوصاً 9 محرم 10 محرم تاسوعہ اور عاشورہ میں خصوصاً اس یقین کے ساتھ، اس امید کے ساتھ کہ شاید کہیں یہ ہمارا آخری محرم نہ ہو، کہیں آخری عاشورہ نہ ہو، مولا قبول فرمائیں، زندہ رہے تو اس سے بھی زیادہ بڑھ چڑھ کر ہم سے جتنا ہو سکے گا مولا کا غم منائیں گے۔ عزادارو وہ مرحلہ بھی آیا کہ حسین خیمے سے رخصت ہو رہے تھے اور سید سجاد کے پاس پہنچے، شانہ ہلایا، اے میرے لال سید سجاد اٹھو، تمہارا بابا رخصت آخر کے لیے آیا ہے۔ سید سجاد کی آنکھیں کھلی، غش سے چونکے دیکھا بابا زخموں سے چور ہے، خون علی اصغر چہرے پہ ہے، بابا پہچاننے کے لائق نہیں ہے، اس وقت زخموں سے چور ہے، اس لیے کہ کئی تیر امام کی حیات میں ہی امام کو لگ چکے تھے، علی اصغر کی قربانی تک۔ امام حسین علیہ السلام وصیتیں کر رہے ہیں،
جناب سید سجاد نے ایک سوال کر لیا، کہا بابا آپ زخموں سے چور نظر آ رہے ہیں، علی اکبر کہاں ہے؟ نظر نہیں آتے۔ قاسم و اون محمد کہاں ہے؟ نظر نہیں آتے۔ چچا عباس کہاں ہے؟ نظر نہیں آتے۔ امام حسین علیہ السلام نے مختصر ایک جملہ کہا، میرے لال اب مردوں میں یا تم بچے ہو یا میں بچا ہوں، جو میری آخری قربانی علی اصغر ششما اسے بھی راہ خدا میں قربان کر دیا گیا۔ اب سید سجاد بستر بیماری سے اٹھتے ہیں، ایک نیزہ لیا اور خیمے سے باہر نکلنا چاہتے ہیں، جناب کلثوم آگے بڑھی، بازو کو پکڑ لیا، میرے لال سید سجاد ارے تم بیمار ہو، جہاز ساقط ہے، ابھی بڑی مصیبتوں کا سامنا تمہیں کرنا ہے۔ سید سجاد کو روکا ہے اور امام حسین علیہ السلام پھر رخصت ہوئے۔ بس رخصتی سنیں انشاءاللہ آپ مصاب ہوں گے۔ در خیمہ پر امام حسین کھڑے ہو جاتے ہیں۔ پہلے تو جناب فضہ سے کہا کہ میرا فلاں لباس صندوق میں رکھا ہے، اسے لے آ۔ فضہ لے کے آ رہی ہیں، زینب کی نگاہ پڑ گئی۔ فضہ کیا لے کے جا رہی ہو؟ کہا آقا نے لباس مانگا۔ کہا میں سمجھ رہی ہوں یہ لباس نہیں ہے، یہ میرے بھیا کا کفن ہے۔ لیکن حسین کی مظلومیت آپ ذرا سوچیں، دنیا میں آج تک کربلا سے پہلے اور کربلا کے بعد ایسا مظلوم نہیں ملتا ہے تاریخ میں کہ جس نے اپنے لباس کو پہنا اور پہننے کے بعد جگہ جگہ چاک کرنا شروع کیا۔ اب جب پوچھا کہ آقا آپ چاک کیوں کر رہے ہیں؟ کہا فوج اشقیا کہیں میرے کپڑے نہ اتار لے، اس لیے میں چاک کر رہا ہوں کہ کم سے کم لباس پر، کم سے کم جسم پر لباس باقی رہ جائے۔ امام حسین علیہ السلام آتے ہیں۔ اب تک تو علی اکبر کو سوار امام حسین نے کیا، عباس کو سوار امام حسین نے کیا، قاسم و محمد کو مقتل کی طرف بھیجنا تھا تو حسین نے بھیجا۔ مگر اب حسین کی مظلومیت یہ ہے کہ در خیمہ پر اسب باوفا کھڑا ہوا ہے۔ حسین کبھی داہنے دیکھتے ہیں، کبھی بائیں دیکھتے ہیں، مقتل کی طرف نگاہ کرتے ہیں، اے علی اکبر، اے میرے عباس، اے قاسم و محمد، ارے کوئی میرا جوان دکھائی نہیں دیتا، حسین کو کون سوار کرے گا؟ حسین کی طلب دیکھنے کے بعد جناب زینب سے رہا نہ گیا، آگے بڑھ گئی۔ میرے ماں جائے ابھی زینب زندہ ہے، علی اکبر نہیں مگر زینب تو ہے، قاسم نہیں مگر زینب تو ہے، عباس نہیں مگر زینب تو ہے۔ زینب نے لجام فرس پکڑ کے امام حسین کو پشتے فرس پہ سوار کیا۔ اب سوار جو کیا، چند چاہتے ہیں کہ گھوڑا آگے بڑھے مگر قدم بڑھاتا نہیں ہے، قدم بڑھاتا نہیں۔ اب جو اشارے سے گھوڑے نے کہا تو امام حسین علیہ السلام نے کیا دیکھا کہ میری کم سن بچی لپٹی ہوئی ہے۔ حسین نیچے اتر گئے، اپنی بیٹی کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ جناب سکینہ کے لیے ہے، جب تک باپ کا سینہ نہیں پاتی تھی نیند نہیں آتی تھی۔ ایک سوال کیا، بابا بھائی اتنا بتاتے جاؤ کہ آپ بغیر آپ کے سینے کے یہ سکینہ کیسے سوئے گی؟ حسین نے ایک مختصر جملہ کہا، اے میری لاڈلی اب آج کے بعد دستور بدل گیا، آپ ماں کے پاس، علی اصغر میرے پاس رہے گا، اب علی اصغر میرے پاس سوئے گا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ الہی بحق زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا اس مجلس کو قبول فرما۔ میرے معبود عزاداروں پہ رحمت نازل فرما، آنسوؤں پر رحمت نازل فرما، ان آوازوں پہ رحمت نازل فرما۔ پروردگارہ تجھے اہل بیت اطہار علیہ السلام کا واسطہ ہمارے اموال میں برکت عنایت فرما، ہمیں پریشانیوں سے نجات دے دے، دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما۔ میرے معبود مومنین میں جو تنگ دست ہیں ان کی تنگ دستی کو دور فرما، جو بیمار ہیں شفائے کاملہ و عاجلہ عنایت فرما۔ میرے معبود جو مومنین مقروض ہوں ان کے قرضوں کو ادا فرما۔ پروردگارہ بحق اہل بیت اطہار علیہ السلام ہم سب کو خدمت اہل بیت کی توفیق عنایت فرما،
ہم سب کو خدمت قرآن کی توفیق عنایت فرما، ہم سب کو علوم اہل بیت کی نشر و اشاعت کی توفیق عنایت فرما۔ تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ خصوصی التماس ہے، مدرسہ جو ہمارا مدرسہ امام عصر ہے، آپ لوگ اپنی نمازوں میں، دعاؤں میں، مجلسوں میں، مصائب امام حسین میں جتنا ممکن ہو سکے صرف یہ دعا کریں کہ ہم سب کو خدا وہ توفیق دے کہ جو مقصد محمد و آل محمد ہے مدرسوں کے ذریعے سے ہم اسے لوگوں تک پہنچا سکیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔